کیا جائے کہ اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، یہ ہے توحید فی ذات، اللہ کی ذات میں توحید، اللہ کو ذات میں ایک ماننا۔ اور دوسری جو قسم ہے توحید کی وہ ہے توحید فی صفات، جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات بھی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن تو نہیں ہے ایسا۔ اور تیسری چیز، یہاں صفات اور بھی بہت ساری ہیں، میں اگر یہی لگا رہا تو شاید وقت بہت گزر جائے گا۔ اب تیسری چیز کو شروع کرتے ہیں، وہ ہے توحید فی العبادات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق جب اپنے خالق کی عبادت کرنے لگے نا، مخلوق جب اپنے خالق کے سامنے جھکنے لگے نا، مخلوق جب اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے نا، تو چونکہ خالق صرف ایک ہے، مالک صرف ایک ہے، پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، رب صرف ایک ہے، اس لیے عبادت بھی ہوگی تو صرف اسی ایک کی ہوگی، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت بھی نہیں ہوگی۔ عبادت کے معاملے میں ذرا تھوڑی سی بات کو سمجھیں۔ عبادت کی ہیں تین قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ تین۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم عبادت کی وہ ہے جو میں اپنی زبان سے کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں زبانی عبادت، لسانی عبادت، قولی عبادت، یہ نام ہے اس کے تینوں۔ ایک ہی عبادت کے یہ تینوں نام ہیں، زبانی کہہ لیں، لسانی کہہ لیں، قولی کہہ لیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے ہر وہ عبادت جو میں اپنی زبان سے کروں، ہر وہ عبادت جو میں اپنی زبان سے کروں وہ عبادت قولی کہلاتی ہے، وہ لسانی اور زبانی کہلاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو یہ عبادت کون سی بنے گی؟ زبانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ تو یہ عبادت کون سی بنے گی؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں مدینے کی کھجوریں بڑی پسند ہے پر مدینے کا درود پسند نہیں۔ اگر مدینے کی چیزیں آئی ہوئی پسند ہیں تو درود بھی تو جو مدینے سے آیا وہی پسند ہونا چاہیے تھا۔ سرکار دو عالم ہمارا ایمان اور یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہم درود کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پسند اپنی اپنی ہے، معاملہ اپنا اپنا ہے، کسی کو فیصلہ آبادی پسند ہے، کسی کو مدینے والا پسند ہے، بات تو یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرنا، مانگنا، یہ دعا ہاتھ اٹھا کے میں مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں، دعا کیا ہے؟ عبادت۔ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اور اس کے مفہوم کو سمجھاتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے۔ یہ مغز کو کہتے ہیں، مخ ہے عبادت کا۔ بندہ ٹھیک ٹھاک ہو، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں، اس کے کان ٹھیک ہوں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں، اس کے دل کے اعضاء، باقی جسم کے اعضاء ٹھیک ہوں، لیکن دماغ کا جو عضو ہے یہ حرکت کر دے، آگے پیچھے ہو جائے، اپنی جگہ سے ہل جائے، اس کے باقی اعضاء کسی کام کے ہیں؟ اس کے ہاتھ پاؤں کی جو حرکت ہے وہ اس کی کنٹرول میں نہیں رہتی، اس کی آنکھوں اور کانوں کی جو قوتیں ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے جن کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، وہ بولتے ہیں تو بولتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ ہنستے ہیں تو ہنستے ہی چلے جاتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں تو بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ان کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔
جب دماغ کام نہ کرے تو جسم کے باقی اعضاء ٹھیک ہونے کے باوجود کسی کام کے نہیں. اسی طرح یہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. جب یہ دعا اللہ سے خالص نہیں ہوگی، اس میں کوئی اور شریک ہوگا، تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، کلمے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. اللہ اللہ. یہ قسم ہے ایک زبانی عبادت. اس کا نام کیا ہے؟ زبانی عبادت. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھنی چاہیے، ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے یہ چیزیں. اس کا نام کیا ہے؟ زبانی عبادت. یعنی وہ عبادت جو میں اپنی زبان سے کرتا ہوں. میں نے 2 3 4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ایک عبادت وہ ہے جو میں اپنے بدن سے کرتا ہوں. سمجھے؟ اپنے بدن سے کرتا ہوں. مثلا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، روزہ رکھنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تلوار چلانا، گولی چلانا، اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنا. یہ سب کے سب عبادات کون سی ہیں؟ یعنی وہ عبادتیں جن کا تعلق میرے بدن سے ہے، میرے جسم سے ہے، ان کو کہتے ہیں بدنی عبادتیں، جسمانی عبادتیں. سمجھ آ گئی بات؟ اور کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے مال کے ساتھ. مال کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مثلا قربانی کرنا، مثلا زکوٰۃ دینا، مثلا صدقہ فطر دینا، مثلا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پہ. یہ کیا ہے؟ یہ مالی. میں اپنے مال سے کر رہا ہوں تو یہ مالی عبادت ہے. اب پھر آئیے ذرا، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. میرے ساتھ بولیے ذرا، عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. پہلی قسم زبانی. سوکھا لفظ بولیے نا. پہلی قسم زبانی عبادت کی. دوسری قسم بدنی. پہلے زبان، پھر پورا بدن، اور پھر مالی. اب عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں. اب ان تینوں سے باہر کوئی عبادت نہیں ہے. ہر عبادت یا وہ مالی ہوگی، یا وہ بدنی ہوگی، یا وہ زبانی ہوگی. اور بعض عبادتیں تینوں چیزوں کا مجموعہ ہیں. مثلا میں اللہ کی راہ میں حج کرتا ہوں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمت سے بار بار توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں حج مقبول و مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور حج کرتے ہوئے اس نے کوئی خرابی نہیں کی، کوئی گالی گلوچ نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی جنسی فساد نہیں کیا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر کا طواف اور باقی حج کے اعمال پورے کیے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جب اپنے گھر واپس آتا ہے یوں ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اللہ مجھے آپ کو بار بار حج مقبول اور مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. جنہوں نے حج کر لیا ہے اللہ ان کے حجوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرے، مبرور بنائے. یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پیسے سے نہیں ہوتا. یہ کو بندہ سمجھے نا میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں جاؤں گا، یہ پیسے سے نہیں ہوتا. یہ اندر کی کیفیت جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنے لگتی ہے تب ہوتا ہے. وہ پیسہ نہ بھی ہو اللہ پھر بھی کروا دیتا ہے. اور آپ یقین کر کے دیکھ لیں، اللہ سے مانگ کے دیکھ لیں، اللہ کے حضور آپ التجا کر کے دیکھ لیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے اسباب مہیا کر دے گا. اس لیے خصوصیت کے ساتھ آپ دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے بار بار اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے، سعادت. اب حج میں بندہ جاتا ہے تو مال خرچ کرتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مالی عبادت. وہاں جا کے کلمے بولتا ہے، لبیک اللہم لبیک، سبحان اللہ، لبیک لا شریک لک لبیک، سبحان اللہ. اللہ ہمیں ان کی سمجھ نصیب فرمائے. اے اللہ میں حاضر ہو گیا،
مشرکین مکہ بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. یہ بات غلط ہے. جو اللہ کو نہ مانے اس کو مشرک نہیں کہتے, اس کو دہریہ کہتے ہیں. مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ دوسرے بھی مانے, اس کو کہتے ہیں مشرک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ کلمے جب وہ زبان سے نکال رہا ہے اپنے اللہ کے سامنے, اس کے حضور جا کے اپنی حاضری کا اعتراف کر رہا ہے, میں اللہ حاضر ہو گیا, ساری کائنات کو چھوڑ کے حاضر ہو گیا, تیرے دربار میں پہنچ گیا, اور تو اتنا قریب و رحیم مولا ہے کہ تو اپنے دربار میں آنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. چھوڑ آیا میں دنیا کو, چھوڑ آیا میں دولت کو, چھوڑ آیا میں گھر بار کو, میں تو اپنے تن کا لباس بھی چھوڑ آیا ہوں. یہاں ایک ہی قسم کا سب کا لباس ہے, میرا بھی وہی لباس. میں بھی تیرے سامنے آ کے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, میں کچھ نہیں, سب تو ہی تو. اب بندہ جب یہ زبان سے کہتا ہے تو کیا یہ زبان کی بات ہے. وہاں جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے کرتے رکن یمانی سے کیوں آگے گزرتا ہے, زبان سے جملے نکلتے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے. زبان سے جملے نکلتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعائیں مانگتا ہے, یہ کیا ہے؟ زبانی عبادت, قولی عبادت. اور وہاں جا کے طواف کرتا ہے اللہ کے گھر کا, سعی کرتا ہے صفا مروہ کے درمیان, عرفات جاتا ہے, مزدلفہ واپس آتا ہے, مینا آتا ہے, کنکریاں مارتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بدنی بدنی. بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ایک طرح کی عبادتیں, مثلا میں جب تلاوت کرتا ہوں نا یہ صرف اور صرف زبانی عبادت, میں جب زکوٰۃ دیتا ہوں یہ صرف مالی عبادت, میں جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں یہ صرف بدنی عبادت. لیکن حج وہ عبادت ہے جو ساری کی ساری عبادتوں کا مجموعہ عبادت ہے. سبحان اللہ. ہر قسم کی عبادتیں میری اللہ ہی کے لیے, ہر قسم کی میری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے. اسی چیز کا تو میں نماز میں کھڑے ہو کے اقرار کرتا ہوں, ایاک نعبد ایاک نعبد. اے میرا پروردگار, اے میرا پالنہار, اے مجھے پیدا کرنے والا, اے مجھے روزیاں دینے والا, اے مجھے سانسوں کا دورہ چلا کے زندہ رکھنے والا, اور میری زندگی اور موت کا مالک. یہ الحمدللہ رب العالمین بھی یہ سب کچھ آتا ہے. اور میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا مولا. سن میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں, پکار رہا ہوں تجھ کو, بلا رہا ہوں تجھ کو, اپنی عاجزیوں کا اظہار کرتا ہوں اور اپنی عاجزیوں کا اظہار کر کے کہتا ہوں ایاک نعبد. میں جب بھی عبادت کروں گا میں تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. یہی تو لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے. اسی بات کی تو میں گواہی دیتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے, جس کی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں معبود. عبادت کی تین قسمیں ہیں, کچھ زبانی باتیں ہیں, کچھ بدنی باتیں ہیں, کچھ مالی باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ تینوں کی تینوں قسمیں عبادتوں کی صرف ایک اللہ کے لیے,
صرف ایک اللہ کے، سجدہ کروں تو صرف ایک اللہ کو، رکوع کروں تو صرف ایک اللہ کو، روزہ رکھوں تو صرف ایک اللہ کے لیے، کسی کے گھر کا طواف کروں تو صرف ایک اللہ کے گھر کا۔ میں زبان سے ہی باتیں کرنے لگوں، مشکلات میں پھنس گیا، مسائل میں آ گیا، مجھے تکلیفوں نے گھیر لیا، بیماریاں میرے اوپر حملہ کرنے لگی، اب مجھے ضرورت پڑی اپنے معبود کو بلانے کی، تو وہاں میں عبادت کرتے ہوئے اپنے معبود کو بلاتا ہوں، تو میرا معبود صرف ایک اللہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جس سے دعا مانگوں، جسے میں کہوں، اب یہاں بعض اوقات یہ مغالطہ دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے اچھا جی اگر اللہ ہی سے مانگنا ہے تو پھر آپ دوسروں سے پانی کیوں مانگتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے؟ کہا جاتا ہے، کبھی سنا ہے؟ کہا جاتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، ایک ہوتا ہے آپ میرے سامنے، میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ مجھ سے مانگتے ہیں۔ قرآن اس کو عبادت نہیں کہتا، بے شک پورا قرآن پڑھ لیجیے، قرآن اس کو عبادت نہیں کہتا، حدیث اس کو عبادت نہیں کہتی، یہ عبادت بنتا ہی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے نہیں۔ قرآن کی حقیقت سنو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قَالَ تَدُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی جانب بھی ہم نے وحیاں کر رکھی تھی، وحی اس بات کی تھی اگر تم نے بھی شریک کیا نہ کسی کو میرے ساتھ تو میں تمہاری نبوت کے مقام کو نہیں دیکھوں گا، شرک کی وجہ سے میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ 24واں پارہ سورہ زمر ہے، سورہ زمر کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس کی پہلی آیات ہے، قَالَ تَدُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اب اس کے بعد جو آیت ہے پتہ ہے کیا؟ وہ آیت ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ۔ میرے نبی آپ بھی صرف اللہ ہی کی بندگی کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کی، شرک گناہ ہے اور نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، نبی کی زندگی تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی کی زندگی ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ میں اگر یوں کہوں تو معاملہ اور زیادہ نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ، میری اور آپ کی باری آتی ہے، محدثین کی باری آتی ہے، مفسرین کی باری آتی ہے، بڑے ائمہ کی باری آتی ہے، نہ لوگوں بلکہ صحابہ کی جب باری آتی ہے نا، اللہ مجھے آپ کو، اللہ ان صحابہ کو، اللہ ولیوں کو، اللہ محدثین کو، اللہ ائمہ فقہا کو مخاطب کر کے کہتا ہے او میرے بندو تم گناہ کے قریب نہ جانا۔ بے شک بے شک، مجھے آپ کو اللہ خطاب کر کے کہتا ہے گناہ کے قریب نہ جانا، میری نافرمانیاں نہ کرنا، لیکن جب نبیوں کی باری آتی ہے نا، اللہ نبیوں سے نہیں کہتا تم گناہوں کے قریب نہیں جانا، بلکہ گناہوں کو خطاب کر کے کہتا ہے خبردار رہنا، تمہوں میرے نبیوں وال جان دی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کی زندگی کو اس طرح پاکیزہ رکھتا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے چندہ مانگا تھا کہ نہیں؟ مانگا تھا۔ اگر یوں یہ جو میں آپ سے مانگتا ہوں آپ مجھ سے مانگتے ہیں یہ عبادت ہے تو پھر پیغمبر علیہ السلام نے عبادت کی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ عبادت نہیں، یہ عبادت نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے جو میں کرتا ہوں کسی ایسی ذات کی جو ذات مجھ سے پوشیدہ ہے، مجھ سے غائب ہے، مجھ سے دور ہے، میں یعنی میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ دور ہونے کا مطلب یہ ہے میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، مجھے وہ نظر نہیں آتا، لیکن میں اس کے بارے میں یہ یقین کر لیتا ہوں میں جب اس کو بلاتا ہوں میری سنتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، اور جو کچھ میں اس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دیتا بھی ہے۔
سمجھ آ گئی ہے بات؟ آگے جس کے بارے میں یہ گمان کروں کہ وہ مجھے نظر نہیں آتا، اس کے باوجود جب میں اس کو پکاروں، جب میں اس کو بلاؤں، جب میں اس کو آواز لگاؤں تو وہ آواز سنتا بھی ہے، وہ آواز سنتا بھی ہے، وہ آواز سمجھتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ نظر آتا ہے ہمیں؟ نہیں قرآن نے کہا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھیں اتنی کامل نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ پائیں، لیکن اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ سمجھے؟ اللہ تمہیں دیکھتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری سنتا ہے، اللہ تمہاری سنتا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ میری آپ کی سنتا ہے کہ نہیں؟ سنتا ہے۔ چلیں میری آپ کی کیا حدیث کی بات آ گئی، میں آپ کو سناتا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے جن بھی تمہارے انسان بھی، تمہارے جن بھی تمہارے انسان بھی، تمہارے اگلے بھی تمہارے پچھلے بھی، سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک میدان میں کھڑے ہو کے ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا شروع کر دے، اور اللہ اس کو اس کی جو دعا ہے یا اس کی جو مانگ ہے یا اس کا جو سوال ہے اس کے مطابق سب کچھ دے دے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو ذرا اس طرح ذہن نشین ہو جائیں کہ زندگی باری آپ کے ذہن سے نکلے نہیں، اس لیے میں بار بار دہرا بھی رہا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا بھی۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے دے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ تمہارے اگلے بھی، تمہارے پچھلے بھی، تمہارے جن بھی، تمہارے انسان بھی، سب ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ ہر بندہ اپنی اپنی حاجت اور مانگ کے مطابق اللہ سے سوال کرے، اور اللہ ہر ایک کے سوال کا اس کی مانگ کے مطابق جواب دے۔ رب فرماتے ہیں جس طرح ایک سوئی کو لے کے سمندر میں ڈبو دو، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے سمندر کی اور اس پانی کی نسبت ہی کوئی نہیں، اسی طرح میں اللہ کے ان دیے ہوئے خزانوں کو بھی، میرے سارے خزانوں سے کوئی سبحان اللہ، میرے خزانے اتنے بڑے خزانے، سبحان ایک سوئی سمندر میں لگاؤ، جتنا اس پانی کو فرق پڑتا ہے سوئی کے ساتھ لگنے والے پانی سے، اللہ فرماتے ہیں میرے خزانے کو اتنا فرق بھی نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج کے موقع پہ ہر بندہ مانتا ہے کہ نہیں؟ اپنی اپنی آرزو کے مطابق، اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں، اپنی اپنی خواہش۔ اللہ نے کبھی کہا ہو پہلے پاکستانی مانگے پھر کوئی اور مانگے، پہلے انڈین مانگے پھر کوئی اور مانگے۔ دو چار بندے آپ بات کرنے لگے، میں آپ سے کہوں گا یار ایک ایک کر کے گل کرو، مینوں سارے دی گل سمجھنی بھی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ لیکن اللہ نے کبھی کہا ہو ایک ایک کر کے گل کرو؟ میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ سب کی سنتا ہے، اور سننے کے بعد سب کی بولیاں سمجھتا بھی ہے، اور سب کو دینے کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ تینوں قسمیں اور تینوں چیزیں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، سب کی سننا، سب کی سمجھنا، اور جو کچھ کوئی مانگ رہا ہے اس کو دینے پر پوری پوری قدرت بھی ہونا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جب یہ صفت اللہ کی ہے، اس لیے میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں گا تو یہ میری اس کی عبادت بنے گی۔ سمجھے؟ زبانی عبادت میری اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، یہ تعاون ہے۔ تعاون کے بارے میں قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، لیکن برائی کے اور گناہ کے کاموں میں تمہیں تعاون کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے اللہ فرماتے ہیں لا تدعوا من دون اللہ الہا آخر، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر۔ میرے نبی آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
ज़ाहिर कोई मौजूद हो मेरे पास, सामने हो मेरे पास, मैं उसको देख रहा हूँ, उससे मैं सवाल करूँ, ये इबादत कोई नहीं। इबादत ये है बंदा मेरे पास कोई ना हो और मैं उसके बारे में यकीन कर लूँ, वो मेरी सुनता भी है, वो मेरी समझता भी है, और जो कुछ मैं उसको कह रहा हूँ मुझे देने पे कुदरत भी रखता है, ये बनती है इबादत। आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो यूं कह सकता हूं, अल्लाह फरमाते हैं एक दूसरे को पुकारो, बेशक पुकारो, लेकिन गायबाना तौर पे किसी के बारे में पुकार तुम्हारी जब भी होगी सिर्फ अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मेरे सामने हैं, मैं आपको कह सकता हूँ मुझे भाई पानी पिलाएं, आप मुझे खाना खिलाएं, आप मेरा ये कह सकता हूँ। आप दूर चले जाएं, अब मैं दूर से आपको कहूँ मुझे पानी पिलाओ, मुझे पैसे दो, और मैं ये यकीन करूं कि आप मेरी सुनते भी हैं, आप मेरी समझते भी हैं, और आप मेरी उस हाजत को पूरा करने पे कुदरत भी रखते हैं, ये समझना इबादत है। और ये इबादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायज नहीं। बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे से अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक दे।